اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، خوابوں کی تعبیر کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے۔ اسی میں سے آج کے ہمارے خواب کا عنوان ہے خواب میں اللہ رب العزت کی ذات کی زیارت کرنا دیکھنا یہ کیسے ہے جی۔ اس کی بھی مختلف اور متعدد صورتیں ہیں۔ یہ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی میری نئی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک لازمی کیجیے گا جی۔ آتے ہیں اب اس کی تفصیل کی طرف۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھتا ہے تو فرمایا اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو دیدار الہی ہوگا اور اللہ رب العزت اس کی حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بندہ یعنی صاحب خواب وہ کھڑا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات اسے دیکھ رہے ہیں تو فرمایا یہ اس آدمی کے یعنی صاحب خواب کے صلاح کار یعنی کام کے بہتر ہونے اور اس کے نفس کی سلامتی کی دلیل ہے، اور صاحب خواب کی اللہ رب العزت مغفرت فرمائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو مخصوص مقام عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ گناہ گار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عنایت فرمائیں گے۔ حضرت علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راز کی باتیں کرتے ہیں فرماتے ہیں راز کی باتیں، تو فرمایا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ صاحب خواب وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بزرگ اور عزت والا ہے، مرتبے والا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے حجاب میں پردے میں بات کی ہے، پردے کے پیچھے بات کی ہے، تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کے دین میں خلل اور کوئی خطا کی دلیل ہے یا خطا واقع ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرب اور عزیز ٹھہرایا ہے اور اس حساب کر کے اللہ رب العزت اسے بزرگ بنا لیا ہے، تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں مصیبت اور تکلیف میں آزمائش میں مبتلا کریں گے، لیکن فرمایا یہ تکلیف دنیا میں جو ہوگی فرمایا یہ نصیحت کے طور پر ہوگی اور آخرت میں اس کا صلہ اسے ضرور ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نصیحت فرماتے ہیں تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہیں، اللہ پاک اس سے ناراض ہیں، تو اس لیے اللہ پاک اسے نصیحت فرما رہے ہیں۔ اسے خبردار ہونی چاہیے، اپنی نیکیوں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی کا کام تو نہیں کر رہا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوشخبری سناتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، تو فرمایا یہ اللہ رب العزت کی رضامندی کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اللہ پاک اس کو ڈراتے ہیں تو فرمایا اس کی تعبیر اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے کھڑا ہوا ہے تو فرمایا یہ غم اور پریشانی کی دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی چیز دی ہے، دنیاوی چیز دی ہے، تو فرمایا یہ اس آدمی کے لیے مصیبت اور تکلیف کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مصیبت اور تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے نظر لطف سے دیکھتے ہیں، کرم کی نظر، مہربانی کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہشت عطا فرمائیں گے، اس کی بخشش کریں گے اور اپنا دیدار عنایت فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے خواب کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا کے ساز و سامان میں سے کچھ دیا ہے، تو فرمایا یہ دنیا میں صاحب خواب کے لیے مصیبت اور بیماری کی دلیل ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ضرور عطا فرمائیں گے جی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق زمین پر نزول فرمایا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی زمین پر ہیں، تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ اس جگہ والے مظلوم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کریں گے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد کے لیے خود اتر چکے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے نزدیک بلایا ہے تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی ملک یا جگہ سے ناراض ہیں، یعنی صاحب خواب دیکھ رہے کہ اس جگہ سے یا کسی بھی جگہ سے ناراض ہے، تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کا قاضی، وہاں کا جج بے انصاف ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے، اللہ کی زیارت کرنے کی 7 وجوہ ہیں اور 7 تعبیریں ہیں۔ نمبر 1 فرمایا معافی اور بخشش، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی اسے ملے گی اور وہ اللہ پاک اس کی بخشش فرمائیں گے۔ نمبر 2 فرمایا بلا اور مصیبت سے
امن کہ اللہ رب العزت اسے مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 3 فرمایا نور اور ہدایت، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت اور نور عطا فرمائیں گے اور دین میں اس کو قوت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 4 فرمایا ظالموں پر فتح ہوگی، یعنی صاحب خواب کو اللہ پاک ظالموں پر فتح نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 5 فرمایا بلا اور مصیبت اور آخرت کے عذاب سے امن اور نجات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے جس نے اللہ پاک کی خواب میں زیارت کی ہے، لیکن فرمایا یہ اس صورت میں ہے کہ جب اللہ رب العزت کی ذات اسے نظر رحمت سے دیکھ رہے ہوں، غضب کی نظر سے نہ دیکھ رہے ہوں۔ فرمایا اگر 6 نمبر پر فرمایا اس ملک میں یعنی صاحب خواب جہاں دیکھا ہے، آدمی نے خواب دیکھا ہے، اس ملک میں آبادی اور حکمران عادل ہوگا۔ نمبر 7 فرمایا عزت اور شرف اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی مقام عطا فرمائیں گے، فرمایا کہ اس کا مقام بلند ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مزید تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر ذکر کر کے اپنا خواب یا اپنے خواب کی کوئی بھی صورت ہے تو آپ اپنا خواب جان سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی اور ناصر ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، باعث مسرت بنائے، ہمارے لیے بہتر بنائے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔